آج دنیا میں ہمارا جو پاسپورٹ ہے، دنیا کے بدترین جو پاسپورٹ ہیں، ان آخری نمبر پہ جو بدترین 5 پاسپورٹ ہیں ان میں ایک ہمارا پاسپورٹ ہے۔ پاسپورٹ کسی ملک کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ کتنے صادق اور امین ہے۔ یہ پاسپورٹ، آپ کی جو پاسپورٹ کی رینکنگ ہوتی ہے نا، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے صادق اور امین ہونے کی رینکنگ ہے کہ آپ کو دنیا میں کتنا صادق اور امین سمجھا جاتا ہے۔ تو ہماری رینکنگ دنیا میں صادق اور امین ہونے میں یہ ہے۔ لوگ تو یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم ڈکیتی اس لیے کریں کہ لوگوں کو صدقہ دیں، تو کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟ تو صدقہ تو وہ بھی دے رہا ہے، کیا خیال ہے؟ کسی کو لوٹیں گن پوائنٹ پہ، 20,000 روپے لیں، 10,000 صدقہ کر دیں، 10,000 جیب میں رکھیں، آپ سخی بھی بن جائیں گے، واہ واہ بھی ہو جائے گی، بہت پیسہ خرچ کرتا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام جو ہے نا، یہ جو ہم نے اس کی بہت زیادہ لمٹ، باؤنڈریز کھینچ دی ہیں، اتنا جو اس کو محدود کر دیا ہے اسلام کے تصور کو، جتنا ہم اس کو محدود سے محدود تر کرتے چلے جائیں گے اتنا ہم مزید مغلوب ہوتے چلے جائیں گے دنیا میں، اور اللہ ہمیں ذلیل کرے گا۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا سسٹم ہے نہیں، یہ اللہ کے سسٹم کا مذاق ہے۔ ہمارے پیغمبر کی پہچان اگر صادق اور امین تھی، ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک دنیا میں ہماری پہچان صادق اور امین نہ ہو۔ سمپل سی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے۔ جب ہماری پہچان دنیا میں صادق اور امین قرار پائی کہ پاکستانی قوم صادق اور امین ہے، جہاں پاکستانی کا ٹائٹل آئے ساتھ ہی لوگوں کے دماغ میں آئے صادق اور امین، بس پھر ہمیں کسی ترقی کی، یہی ترقی ہے ہماری۔ دنیا کے اندر اگر ان کی معیشت ترقی کر رہی ہے، کس وجہ سے کر رہی ہے؟ آپ اگر ان کی پروڈکٹ خریدتے ہیں، جاپان کی گاڑی اگر آپ خریدتے ہیں، تو آپ جاپان کی گاڑی اس لیے خریدتے ہیں کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ بولیں، جاپان کی گاڑی آپ اس لیے خریدتے ہیں کہ وہ بدھسٹ ہیں، اس لیے میں جاپانی گاڑی خریدتا ہوں؟ یا جرمنی کی پروڈکٹ آپ اس لیے خریدتے ہیں کہ وہ کرسچن ہیں یا کسی دوسرے مذہب کو فالو کرتے ہیں، اس لیے میں جرمنی کی پروڈکٹ خرید رہا ہوں؟ سمپل ایک بات ہے کہ بھائی انہوں نے جو پروڈکٹ بنائی ہے وہ ٹھیک بنائی ہوگی، ایسا ہی ہے نا۔ میٹھی میٹھی باتیں ہم لوگوں نے بہت سنی ہوئی ہیں، میٹھی میٹھی باتیں، جیسے بہت زیادہ میٹھا کھانے سے آدمی کو شوگر ہو جاتا ہے نا، تو ہمیں بھی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید شوگر ہو گیا، روحانی اعتبار سے شوگر ہو گیا۔ اپنے گھر کے معاملات، اپنی تجارت، اپنی جاب، اپنی ملازمت، اپنے کام، ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔